السلام علیکم۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات، جماعت ہے چہارم، عنوان ہے اس میں شیب ابی طالب۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھائی کا صفحہ دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 47، جس کی آپ ریڈنگ کریں گے۔ اب جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ پہلی مرتبہ دیکھتے ہو، تو ان الفاظ کا میں نے انتخاب کیا ہے جس کا میں آپ کو تلفظ کر کے بتاؤں گی۔ پہلا لفظ ہے شیب۔ شیب کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی، دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ۔ ملکیت کا مطلب ہے مالک ہونا۔ اضافہ، بڑھانا، کسی چیز کو بڑھانا۔ دائرہ اسلام، اسلام کا دائرہ یعنی اسلام میں شامل ہونا۔ کھلم کھلا یعنی کھلے طور پر کسی بھی چیز کا اعلان کرنا، کھلم کھلا اعلان اور اظہار۔ مشرکین مکہ، مکہ کے مشرکین۔ برداشت، کارروائی۔ وادی محسب، یہ جگہ کا نام ہے۔ حمایت، مدد۔ خرید و فروخت، خریدنا، بیچنا، تجارت۔ بائیکاٹ، قطع تعلقی کر دینا۔ اگلا صفحہ ہے 48، اس کی بھی پڑھائی ہے۔ اس میں سے بھی کچھ الفاظ ہیں جن کا تلفظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ محاصرہ، گھیرے میں لینا، حصار میں لینا۔ گھاٹی، وہی لفظ شیب۔ شیب کا مطلب ہے گھاٹی، دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ۔ غیبی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مدد یا آواز۔ عہد نامے، تحریری طور پر لکھے ہوئے وعدے۔ دیمک، یہ کیڑے کا نام ہے جو کاغذ اور کپڑے اور لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تحریر، لکھی ہوئی چیز۔ اطلاع، خبر۔ صبر و تحمل، صبر و استقامت، یہ دونوں ایک ہی معنوں میں آتے ہیں، یعنی صبر کرنا، برداشت کرنا، اور استقامت کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنا۔ آگے اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں ہم، جس کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ اب آپ سوالات کے لیے کتاب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور جوابات میں نے آپ کی سہولت کے لیے بورڈ کے اوپر تحریر کر دیے ہیں، جس میں پہلے بیان کا جواب ہے بنو مطلب کی۔ دوسرا بیان ہے اس کا جواب ہے چچا۔ تیسرے بیان کا درست جواب ہے 3 سال، اور چوتھے بیان کا درست جواب ہے وادی محسب میں۔ یہ کرنے کے بعد دوسرا سوال آپ کا مشق میں سے آ جاتا ہے خالی جگہ پر کریں۔ اس کے بھی جوابات میں نے آپ کی سہولت کے لیے بورڈ پر تحریر کر دیے ہیں۔ بیانات کے لیے آپ کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ پہلے کا درست جواب ہے 10ویں سال، ٹھیک ہے، یعنی 10ویں لکھنا آپ نے۔ دوسرے کا آنسر ہے حکیم بن حزام۔ تیسرے بیان کا درست جواب ہے خانہ کعبہ، اور چوتھے کا درست جواب ہے گھاٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے مختصر جواب دیجیے۔ جوابات میں نے تحریر کیے ہیں۔ یوں تو آپ کی کتاب میں پہلا سوال ہے کہ شیب ابی طالب کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہاں پہ دیکھیے، عربی زبان میں دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شیب کہتے ہیں۔ یہ جگہ حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی، اس لیے اس جگہ کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ اب آپ کو جو دوسرا سوال ہے وہ بھی اسی کا جواب بھی سیم یہی ہے۔ وہ آپ کا سوال ہے کہ شیب ابی طالب کا مختصر تعارف بیان کیجیے، تو اس کے لیے بھی سیم یہی اس کا آنسر ہے، اس میں کوئی آپ تبدیلی نہیں کیجیے گا، ایز اٹ از اس کا آنسر ہے، لہٰذا وہ میں نے دوبارہ تحریر نہیں کیا۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے شیب ابی طالب کے لوگوں کی کیسے مدد کی، مسلمانوں کی کیسے مدد کی۔ سوال نمبر 3 ہے، اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی
کہ قریش کے عہد نامے کی تحریر کو دھیمک چاٹ گئی ہے، صرف اللہ کا نام ہی لکھا ہوا باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے، شیب ابی طالب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کے لیے آپ کتاب پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کہ شیب ابی طالب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہر حالت میں صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں۔ تو یہ ہے آپ کے مختصر جوابات۔ تفصیلی سوال کے لیے بھی آپ کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، اس کو آپ کٹ کر دیجئے۔ دوسرا سوال ہے، شیب ابی طالب میں محصورین کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کا جواب یہ دیکھیے، یہاں سے صفحہ نمبر 47 کے بالکل اینڈ سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پہ آ جائیے۔ 3 سال تک قریش نے بڑی سختی سے محاصرہ جاری رکھا، پوری طرح سے گھاٹی کی ناکہ بندی کر دی گئی، کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک پہنچنے نہ دی جاتی، یہاں تک کہ انہیں درختوں کے پتے کھانے پڑتے، کئی دفعہ خشک چمڑا بھون کر اس پر گزارا کرنا پڑتا۔ تو یہ تھا بچوں آپ کا شیب ابی طالب کے سبق کا حل۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔